پوری دنیا نے سنا کہ 25 مئی میں کو جب یہ دھرنا لے کر آئے یا لانگ مارچ لے کر آئے تو پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ ان کے کان میں کہہ رہے ہیں خان صاحب ذرا مذہبی ٹچ دیں، اسلامی ٹچ دیں. تو جہاں اسلام کو یا مذہب کو ٹچ دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہو تو آپ اس کے جو پیچھے مقاصد ہیں وہ خود بخود قوم کے سامنے عیاں ہو جاتے ہیں. اور پھر شرمناک بات ہے کہ آپ چھوٹے بچوں کی کیا ٹریننگ کریں. وہ پوری دنیا میں ہر کسی نے جو سوشل میڈیا پہ بھی وہ ویڈیو دیکھی جس میں ایک بچہ جو ہے وہ کیا بول رہا ہے. میں اس بچے کو کیا الزام دے سکتی ہوں، لیکن میں اس کے ماں باپ کو ضرور کہوں گی کہ آپ نے بچے کو کسی ایسے انسان کی پرورش میں دے دیا جس کو خود پتہ نہیں ہے، جس کو جب جو بن گیا پرائم منسٹر تو اس کو خاتم النبیین کہنا نہیں آتا، اس کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا نہیں آتا، اس کو لا الہ الا اللہ کہنا نہیں آتا. اور جو اس قسم کی، اب مجھے ابھی پتہ چلا کہ جب جے آئی ٹی گئی زمان پاک میں تو وہ کالے بکروں کے حصار میں وہ جے آئی ٹی کو بھی بٹھایا گیا. اور وہ یہ میں اوتھینٹک آپ کو خبر دے رہی ہوں، کالے بکروں کو جب تک وہاں پر جے آئی ٹی موجود رہی وہ کالے بکروں کو وہ گھماتے رہے اس طرح سرکل کے اندر. اور جہاں پر مرغیاں جلائی جاتی ہوں، لوگوں کو کھانے کو سبزی اور دال نہیں ملتی ہے، وہاں پہ چھتوں پہ ٹنوں کے حساب سے مرغیاں جلائی جاتی ہیں. اور سمندر کے پاس نہیں جانا، پانی کے قریب رہنا ہے، خشکی سے دور رہنا ہے، اس قسم کی جو اسلام ہے. اور پھر اپنے منہ سے بتا رہے ہیں کہ جس طرح اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹریننگ کی تھی ایسے اللہ میری ٹریننگ کر رہا ہے. کوئی مسلمان چاہے وہ جتنا بھی نیک ہو، میں نے بہت بہت نیک مسلمان بھی دیکھے ہیں، کسی نے کبھی یہ دعویٰ کیا؟ کوئی عالم دین آپ اٹھا کے لے آئیں، چاہے وہ دنیا کے کوئی سب سے بڑے ایسے ملک سے ہو جہاں پر اسلامی نظام نافذ ہے، عالم دین وہ جتنا بڑا عالم دین ہوگا وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ ہمبل طبیعت کا ہوگا. کبھی کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ تعالیٰ نے ٹرین کیا تھا ایسے اللہ تعالیٰ مجھے ٹرین کر رہا ہے؟ تو جو چیز ہمارا دشمن نہیں کر سکا ہمارے ساتھ، وہ اس فتنے کو لانچ، ایک نئی طرح کا جو مذہب ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. اور بات ہو، آپ دیکھیں کہ کیا کہوں میں، کیا الفاظ استعمال کروں، شرم آ جاتی ہے. بات ہوتی ہے ریاست مدینہ کی، اور ریاست مدینہ کے دائیوں نے، ریاست مدینہ کا نام لینے والوں نے، اول تو کوئی دنیا کی ریاست یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ ہم ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں؟ آپ جانتے بھی ہیں ریاست مدینہ کیا تھی؟ آپ جانتے بھی ہیں ریاست مدینہ کن اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگوں نے بنائی تھی اور وہاں پر کیا نظام رائج تھا؟ اس پہ میں ابھی آتی ہوں آپ کے ساتھ، میں اس پہ بات کرنا چاہتی ہوں اور پاکستانی قوم سے بھی یہ بات کرنا چاہتی ہوں. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب ریاست مدینہ کی آپ نے بات کی، آپ نے مدینہ میں جب شہباز شریف صاحب اپنا ڈیلیگیشن لے کر گئے ہوئے تھے، آپ دیکھیں آپ نے کتنی شرمناک حرکت کی. وہاں جہاں پر یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ میرے محبوب کے دربار میں اپنی آواز بلند نہ کرو، یہ نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں. تو جب میں کبھی عمرے کے لیے جاتی تھی اور کبھی روضہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو کے اونچی آواز سے کبھی کوئی درود شریف پڑھا کرتی تھی تو میری والدہ کہتی تھی کہ یہ بھی آہستہ آواز میں پڑھو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز بلند نہیں کرنی، یہ اللہ کا حکم ہے. اور وہاں پہ آپ نے مریم اورنگزیب کو گالی نکالی حرم کے حدود کے اندر، اور وہ ان کے بال کھینچے. اور اس کے بعد آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ لوگ کون تھے؟ وہ پلان طریقے سے بھیجے ہوئے لوگ تھے جن کو کہا گیا کہ وہاں جا کر آپ نے یہ کام کرنا ہے. آپ
اپنے سیاسی اختلاف میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ آپ کو حیا نہیں آئی، کہ آپ کو یہ بھی بھول گیا کہ آپ کس جگہ پہ کھڑے. اس دن سے ان کا زوال شروع ہوا. بے شک. اس دن سے ان کا زوال شروع ہوا. بے شک. اور بات صرف یہیں تک ختم نہیں ہوتی. جو حضرت عمر فاروق کی مثالیں دیتے تھے، آپ نے کتنی دفعہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے منہ سے آپ نے ان کی زبانوں سے حضرت عمر فاروق کی مثال سنی یا نہیں سنی؟ تو حضرت عمر فاروق کی مثال جب آپ دیتے تھے کہ وہ تو اپنی ایک چادر کا بھی حساب دیا، مثال آپ ان کی دیتے تھے، اور جب آپ سے آپ کی چوریوں کا حساب مانگا گیا تو آپ بپھر گئے، آپ نے پورے ملک کو آگ لگا دی. لوگوں کو کہتے رہے کہ اگر آپ نے چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دیتے. لوگوں نے تو اپنے تین نسلوں کی تلاشی دی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کلیئر ہو کے باہر آئے. سب سے پہلے تو انسان یہ سوچے کہ ہمارے دین کے اندر جھوٹ اور بہتان کی کتنی بڑی سزا ہے. یہ تو اکیلا میں یہ آپ کو آج دعوے سے کہہ سکتی ہوں، اس کے باقی سارے گناہ آپ ایک طرف رکھ دیں. اگر یہ جو نواز شریف صاحب پر، اوروں پر جو جھوٹے الزام اس نے چوری کے ڈاکے کے لگائے، یہ تو اکیلا انہی کا حساب نہیں دے سکتا. آج تک ایک ثبوت یہ پیش نہیں کر سکے، اور الحمدللہ میں بھی باعزت بری ہوئی ہوں. لیکن جو آپ نے جھوٹے الزام لگائے اس کا حساب کون دے گا؟ جو آپ کے انتقام اور جھوٹے الزامات کی وجہ سے، آپ کے ظلم کی وجہ سے جن لوگوں نے اپنی ناموشی بھی برداشت کی، جن شرفاء نے، جن اچھے خاندانوں سے تعلق رکھنے والوں نے اپنی بے عزتی بھی برداشت کی، اور اب جیلوں کے ڈیتھ سیلز کے سزائے موت کی چکیوں میں جو لوگ رہ کر آئے، جنہوں نے تضحیک برداشت کی، جنہوں نے تذلیل برداشت کی، تو آسمان کا نظام آج حرکت میں آیا ہے. ظلم کا جواب، اگر ظلم کا حساب میں نہیں لوں گی، میں انتقام میں یقین نہیں رکھتی، لیکن جو آسمان کا نظام، اللہ تعالیٰ کا نظام، قدرت کا نظام، جس کو مکافات عمل کہتے ہیں، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں، دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ کسی انتقام کا شکار نہیں ہوئے، کسی ظلم کا شکار نہیں ہوئے، کسی نے ان کے اوپر جھوٹے مقدمے نہیں بنائے، سب مقدمے ان پر سچے ہیں. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی عدالت بلاتی ہے کہ آؤ اپنے الزامات کا جواب دو، یہ جاتے ہی نہیں، یہ دوڑ جاتے ہیں. یہی اس بات کا ثبوت ہے. جو سچا ہوتا ہے وہ نواز شریف صاحب کی طرح سینہ تان کے ڈٹ کے عدالت میں پیش ہوتا ہے، بیٹی کا ہاتھ پکڑ. اور آپ ان کا حال دیکھو، بات کیا کرتے ہیں، امر بالمعروف. امر بالمعروف کا پتہ ہے، نہیں عن المنکر کا پتہ نہیں ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دو. تم سب سے پہلے اپنے آپ کو نیکی کا حکم دو، لیکن نہیں عن المنکر کے برائی سے روکو، وہ نہیں روکنا. وہ برائی کی ترغیب دینی ہے، جھوٹ کی ترغیب دینی ہے، انتقام کی ترغیب دینی ہے، ملک کے اوپر حملے کرنے کی ترغیب دینی ہے، مذہب کے غلط استعمال کی ترغیب دینی ہے. وہاں پر امر بالمعروف نہیں ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب قرآن کی کوئی آیت انسان کسی اپنے جھوٹے اور شرمناک مقصد کے لیے استعمال کرے، اس شخص پہ کیا، اس شخص کی میں کیا بات کروں؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ اپنے اندر جھانک کے دیکھیں، آپ کی پوری زندگی کیا ہے، آپ کا حال کیا ہے، آپ کا ماضی کیا تھا. آپ کو حوصلہ بھی کیسے ہوتا ہے کہ آپ امر بالمعروف جیسی آیت کو اپنی گندی سیاست کے لیے استعمال کریں؟ بڑی بات. وہ کہتے ہیں نا کہ جو تکبر آپ دیکھیں، خود اس پیڈسٹل پہ بیٹھ جاتے ہیں، مذہب کی ایسے بات کرتے ہیں کہ جیسے کوئی نیا مذہب انہوں نے بنا لیا اور یہی اس کے پرچار کرنے والے. میں تو اگر اس بات پہ جو اصل بات ہے وہ کرنے پہ آ جاؤں، ان کو تو منہ چھپانے کی جگہ نہ ملے. اور دیکھیں، یہ مذہب سے بھی بڑھ کے آپ آگے آ جائیں، یہ بات وہاں تک رکی نہیں. انہوں نے خواتین کو جس طرح اپنے لیے استعمال کیا، جس طرح نوجوان نسل کو اپنے لیے استعمال کیا، لوگوں کے بچے شہید کرائے.
اپنی بیوی اور اپنی جو سب گھر والی ہیں وہ سب گھروں میں بیٹھی ہوتی ہیں, اپنے بچے لنڈن ہیں, اور مار کون کھاتا ہے باہر کھڑے ہو کے. اب مجھے دیکھیں جن کے اوپر یہ اسپیشل عدالتوں کے مقدمے بن رہے ہیں, یا آرمی کورٹس کے جن کے اوپر مقدمے بن رہے ہیں, جن کی گرفتاریاں آج ہو رہی ہیں, وہ کون ہیں؟ ان میں سے ایک بھی کوئی عمران خان کا رشتہ دار ہے؟ وہ سب وہ لوگ ہیں جن کو اس نے گمراہ کیا ہوا تھا, اور خواتین کو ڈھال کے لیے استعمال کیا. آج ہر روز کھڑا ہو کے یہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ خواتین کو گرفتار کیا جا رہا ہے, خواتین کو کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, خواتین کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. تو لوگوں کو یہ بھی بتاؤ نا کہ ان خواتین کو پچھلے 6 مہینے سے تم بیٹھ کے بنی گالا کے اندر اور زمان پاک کے اندر ٹریننگ دے رہے تھے دہشت گردی کی. بتاؤ لوگوں کو بتاؤ کہ جب تمہیں گرفتار کرنے کے لیے لایا جاتا تھا تو تمہارے شیطانی دماغ نے یہ ایک پلان بنایا تھا کہ خواتین اور بچوں کو ڈھال بنانے کے لیے آگے کر دو تاکہ پولیس کی ہمت نہ ہو مجھے گرفتار کرنے کی. جو بزدل شخص خواتین کو اپنی ڈھال بنانے کے لیے استعمال کرے, اپنی سیاست کے ایندھن کے لیے استعمال کرے, اس شخص کی ذہنی حالت کے بارے میں کیا کہوں. اور آپ کو میں ایک اور بات بتا دوں, ہماری ایک اور بھی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ بھی اگر, جو جنت میں عورتوں کی سردار ہے, وہ فاطمہ بھی اگر گناہ کرے یا چوری کرے تو میں اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا. تو جرم ہوتا ہے, اس میں مرد اور عورت کی تفریق نہیں ہوتی. آپ نے تو لوگوں کی بے گناہ عورتوں کو جیلوں میں ڈالا. آج میں دیکھ رہی تھی مکافات عمل, آپ دیکھیں, اس میں نواز شریف صاحب کو کوئی تعلق نہیں ہے, میرا کوئی تعلق نہیں. میں تو ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھ رہی تھی کہ جب پنکی پیرنی صاحبہ کو عدالت نے بلایا تو وہ سفید چادروں کے حصار میں, گھیرے میں ان کو عدالت لے جایا گیا. تو آپ کی بیوی سفید چادروں کے حصار میں, تو جو لوگوں کی, آپ کی خواتین ہیں, لوگوں کی خواتین نہیں. جب وہ جا رہی تھیں میں کسی کی تکلیف میں خوش نہیں ہوتی, نہ بطور انسان نہ بطور سیاسی ورکر. اور میں حلفاً آپ کو یہ کہہ سکتی ہوں کہ کسی قسم کے انتقام کا نہ جذبہ ہے میرے دل میں, نہ نواز شریف صاحب کے دل میں. ہم خدا کا خوف رکھنے والے لوگ ہیں. ہمیں یہ پتہ ہے کہ آج اگر ہم ظلم کریں گے تو گھوم کے ہمارے اوپر آئے گا. جو آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ میں نہیں چاہتی. وہ کہتے ہیں نا کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا, ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی, جسے تیش میں خوف خدا نہ رہی. جب یہ عیش اور تیش میں تھے, ان کو خوف خدا نہیں تھا. انہوں نے سوچا, انہوں نے 12 سال کا پلان بنایا تھا. انہوں نے سوچا لوگوں کی بیٹیوں کو پکڑو, بہوؤں کو پکڑو, بہنوں کو پکڑو, لوگوں کو جیلوں میں ڈالو, زندانوں میں ڈالو, زمین پہ سلاؤ. کیا فرق پڑتا ہے میں 12 سال 14 سال 15 سال, اب مجھے کوئی نہیں ہٹا سکتا, کیونکہ جنرل باجوہ میرے ساتھ ہے, جنرل فیض میرے ساتھ ہے, عمر عطا بندیال میرے ساتھ ہے, ثاقب نثار میرے ساتھ ہے. تو یہ بھول گئے اس وقت کہ ایک نظام اوپر بھی ہے, بے شک, اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے. وہ اپنے وقت پہ حرکت میں آتا ہے. تو آج جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ مکافات عمل ہے. آج کہتا ہے میری بیوی ٹرسٹی ہے. میں معافی چاہتی ہوں, مجھے اپنی مثال دینی پڑتی ہے. میں اپنی مثال اس لیے دیتی ہوں کہ یہ ہو چکا ہے. بھول جائیں کہ میں کون ہوں. میں بھی ٹرسٹی تھی نا, تو میں تو اللہ کا شکر ہے آج اسی عدالت سے بری ہوئی ہوں. لیکن آج جب یہ ٹرسٹی کا راگ الاپتے ہیں تو مجھے اللہ تعالیٰ کی شان نظر آتی. آج یہ اس بات پہ جب یہ کہتے ہیں کہ جو میری بیوی ہے وہ تو پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی, تو مریم نواز شریف کون سی پبلک آفس ہولڈر تھی؟ جو انہوں نے کورٹ میں آ کے کہا کہ نواز شریف مجھے عمران نے, جب عمران کو عدالت میں پیش کیا گیا اور عدالت میں عمر عطا بندیال صاحب نے ان کو کہا کہ بڑی خوشی ہوئی آپ کو مل کے, 60 ارب کے چور. تو انہوں نے کہا کہ مجھے رات کو سونے کے لیے ایک پتہ نہیں گندا سا میٹرس دے دیا گیا. تو مجھے یاد آ گیا کہ جب نواز شریف صاحب کو ڈیالہ لے کر گئے تو نواز شریف صاحب کو سونے کے لیے وہ ٹوٹا ہوا کمرہ تھا, اس میں گندا سا چھوٹا سا وہ ترپائی یا وہ کیا کہتے ہیں اس کو, چھوٹی سی وہ چٹائی تھی وہاں پر, وہ دے دی سونے کے لیے. تو وہ سوئے اسی پر. انہوں نے شکوہ نہیں کیا اس بات کا اور کہا کہ میں 24 گھنٹے سے باتھ روم نہیں گیا. یہ تو ان کا حال ہے.
جو کسی جذبے سے، کسی مقصد کے تحت، سچائی کے ساتھ، کسی نظریے کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے جو شخص نکلتا ہے تو وہ 313 لوگوں کے ساتھ بھی جنگ جیت کے واپس آتا ہے.